ایک مومن کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مطلب یہ صرف کوئی ایک اچھی صفت نہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بلکہ مومن کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور مومن اس کو دین، ایمان اور اسلام کا ایک حصہ سمجھتا ہے. احسان جو ہے یہ دین، ایمان اور اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، یاد رکھیے. تو ہم اپنے اندر جو ہے احسان والی صفت صرف اس لیے نہ پیدا کریں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اچھا ہو. احسان مطلب محسن، مطلب اچھائی کرنے والا، حسن، اچھائی، خوبصورتی. بلکہ اس لیے میں احسان کروں کہ یہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے. اب آئیے اس کے تعلق سے کہ احسان نہ صرف ایک اچھی خصلت ہے بلکہ ایمان کا ایک جز حصہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ہم صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ اجنبی تھا، مطلب ہم میں سے اس کو پہچانتا نہ تھا. جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ان کو سلام کیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا اور دو زان بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زان تھے، مطلب اپنے پیروں کو موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی ویسے بیٹھ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے لگا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر، مانڈی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. ہم سب پریشان تھے. ایک تو وہ ہم میں اجنبی تھا، دوسرا وہ مسافر بھی لگتا نہ تھا، مطلب اس کے چہرے پر نہ کوئی سفر کے تھکن کے نشان تھے، نہ ہی اس کے بال جو ہے مٹی سے یا پراگندہ تھے، داڑھی اور بال کی جس کی وجہ سے لگی مسافر ہے. اس کے بال وہ کہتے ہیں انتہائی کالے تھے، سیاہ تھے. اس کا لباس انتہائی سفید تھا، مطلب مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا ہمارے لیے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، ہم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زان ہو کر اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گئے اور پھر سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسول، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت دن پر، اور پھر فرمایا چھٹا والقدر خیر و شر، تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا اللہ کی طرف سے. اس شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کر، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَصَوْمَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وَالْحَجِّ، اور اللہ کے گھر کا حج کر. تو آپ نے 5 باتیں بتائی. اس شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتانے والے کو، پوچھنے والے کو جتنا علم ہے، بتانے والے کو اس سے کوئی زیادہ نالج اور علم نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نشانیاں، علامتیں بتاتا ہوں، اور کئی علامتیں تذکرہ کی. اس کے بعد اس شخص نے چوتھا سوال کیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ جو آج کا ہمارا عنوان ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراه، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہوں. فإن لم تکن تراه، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تصور نہ کر سکے اور یقیناً یہ ہو بھی نہیں سکتا، فإنہ یراک، تو یاد رکھ لے وہ تجھے پھر دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. اب صحابہ بڑے بے چین اور پریشان تھے کہ وہ آیا کوئی اجنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بیٹھا، ایسی بات چیت کی، چلا گیا. بے چین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو بھاپ لیا کہ یہ بڑے بے چین ہیں. کہا اے عمر جانتے ہو کون تھا یہ شخص جو آیا تھا، ابھی کون تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، ہمیں کیا پتہ. تو کہا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ شخص جو آیا تھا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں، مطلب صحابہ کو، ان کا دین مطلب اسلام سکھانے آئے تھے. اور انہوں نے اسلام میں 3 باتیں سکھائی: ایمان، اسلام، احسان. تو اسی لیے میں نے کہا کہ احسان کرنا، محسن ہونا، یہ صرف اچھائی نہیں ہے، ایک اچھا کیریکٹرسٹک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان کا جز ہے. یہ تو ہونا ہی چاہیے ہمیں کہ ہم محسن ہوں، احسان کرنے والے ہوں لوگوں پر.